السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقامت دین فرض ہے۔ مولانا سید احمد عروج قادری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کتابچہ ہے جس میں انہوں نے اس کے اوپر بہت اہم باتیں لکھی ہیں، تو میں اس کو گزشتہ سے پیش کرتا چلا آ رہا ہوں۔ جیسا کہ گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات ہوئی کہ اقامت دین میں دین سے مراد وہ دین حق ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء کے ذریعے مختلف زمانوں مختلف ملکوں میں بھیجتا رہا ہے، اور جسے آخری اور مکمل صورت میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا، اور جب دنیا میں ایک ہی مستند محفوظ اور عند اللہ مقبول دین ہے، اور جس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ یہ دین دراصل انسان کے ظاہر اور باطن، ایکسٹرنل اور انٹرنل، اور اس کی زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی انڈیویجول اور کلیکٹیو گوشوں کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ ہر چیز میں وہ رہنمائی کرتا ہے، عقائد میں، عبادات میں، اخلاق سے لے کر معیشت، معاشرت، معیشت یعنی اکانومی، معاشرت یعنی سوشل ایشوز، سیاست یعنی پولیٹکس، تک انسانی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو اس کے دائرے سے باہر ہو۔ تو اس ضمن میں مصنف نے 10 دلائل اس کے ضمن میں دیے ہیں کہ انبیاء، اور وہ دلائل جو ہے دلائل کے اندر انہوں نے بتایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے آپ کی بعثت اور آپ کی نبوت اور رسالت کا مقصد کیا تھا؟ اقامت دین کو قائم کرنا تھا۔ تو پہلی دلیل ہمارے سامنے آئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور انہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہمارے پارٹ 1 کے اندر اس کا سلسلہ آ چکا ہے۔ اب دوسری دلیل میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اسی لیے ہوئی تھی کہ وہ دین حق کو تمام ادیان باطلہ یعنی باطل دین جو بھی ہے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان پر غالب کر دیں۔ اس کی صراحت سورہ توبہ آیت 33، سورہ صف آیت 9 اور سورہ فتح آیت 28 میں ہے۔ یہاں پر سورہ فتح کی آیت نقل سمجھتے ہوئے ہم چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لینظرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کی ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی کرے۔ اب جو وے آف لائف جو ہمارا چل رہا ہے، ہمارا وے آف لائف جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کسی طریقے سے ہی ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کر کسی اور طریقے پر نہیں ہونا۔ یہ ہم سمجھیں اس کو۔ سورہ توبہ اور سورہ صف کی آیتوں کا آخری ٹکڑا غلو کرے حل مشرکین ہے، اور سورہ فتح کی آیت کا آخری ٹکڑا وکفی باللہ شہیدہ ہے۔ ان دونوں آیتوں میں یہ بات کہی گئی کہ دین حق کا غلبہ مشرکوں اور کافروں کو خواہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، ہم نے اپنے رسول کو اسی مقصد سے بھیجا۔ اور سورہ الفتح کا آخری ٹکڑا یہ بتاتا ہے کہ بعثت محمدی کی اس غرض و غایت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اب اگر تمام دنیا مل کر بھی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ نہیں تھا تو اس کی بات قابل سماعت نہ ہوگی۔ سورہ توبہ آیت 33 کے تحت مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دین کا لفظ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں عربی زبان میں اس نظام زندگی یا طریق زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے
جس کے قائم کرنے والے کو سند اور تسلیم کر کے اس کا اتباع کیا جائے۔ پس بعثت رسول یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کی غرض اس آیت میں یہ بتائی گئی کہ جس ہدایت اور دین حق کو وہ اللہ کی طرف سے لایا ہے اسے دین کی نوعیت رکھنے والے تمام طریقوں اور نظاموں پر غالب کر دے۔ دوسرے الفاظ میں رسول کی بعثت کبھی اس غرض کے لیے نہیں ہوئی کہ جو نظام زندگی لے کر وہ آیا ہے وہ کسی دوسرے نظام زندگی کا تابع اور اس سے مغلوب ہو کر اور اس کی دی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوں میں سمیٹ کر رہے، بلکہ وہ بادشاہ ارض زمین اور آسمان کا نمائندہ بن کر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں تو اللہ کے نمائندے ریپرزنٹیٹیو میسنجر بن کر آتے ہیں، وہ کسی اور دین کو فالو نہیں کر سکتے، انہیں دین اسلام کو ہی فالو کرنا پڑتا ہے، اور اپنے بادشاہ کے نظام حق کو غالب دیکھنا چاہتا ہے اور اسے وہ غالب ان کا مقصد ہی وہ ہوتا ہے کہ وہ دین کو غالب کریں۔ اگر کوئی دوسرا نظام زندگی دنیا میں رہے بھی تو اسے خدائی نظام کی بخشی ہوئی گنجائشوں میں سمیٹ کر رہنا چاہیے، جیسا کہ جزیہ ادا کرنے کی صورت میں ذمیوں کا نظام زندگی رہتا ہے۔ تفہیم القرآن جلد 2 حاشیہ 32 صفحہ 190 میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ مولانا نے جو ہے نا اس کی بہترین تفسیر کی ہے کہ نبی جو ہے کسی اور باطلہ دین کے تحت اپنی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کو قائم کرنے کے لیے لگا رہتا ہے اور اسی پر چلتا ہے اور قائم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد بعثت کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ اور ازالۃ القفا میں بار بار متعدد مقامات پر لکھا ہے۔ اس آیت کا حوالہ دیے بغیر بھی لکھا ہے اور یہ آیت پیش کر کے بھی لکھا ہے۔ ایک جگہ انہوں نے اللہ کی یہ سنت پیش کی ہے کہ کس طرح وہ باغی اور سرکش قوموں کو مغلوب اور تباہ کرتا رہتا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ ان باغی اور جو ہے سرکش قوموں کو جو ہے وہ تباہ کرتا رہتا ہے۔ اسی سلسلے بیان میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت اور ادیان باطلہ کی مغلوبیت پر اس طرح روشنی ڈالی کہ وہاں وضع خاص ظہور دین، یہ تھوڑا اس میں یہ ہے فارسی میں ہے غالباً، اس کی ترجمانی میں کرتا ہوں، اور وہ خاص وضع و شکل آپ کے دین کو دوسرے ادیان پر غالب کرنا ہے، اس طریقے پر کہ ان ادیان باطلہ کے حامیوں اور داعیوں کو قتل اور قید کیا جائے، ان سے خراج اور جزیہ وصول کیا جائے، ان کی حکومت و شوکت کو ختم اور ان کو پامال اور ذلیل کیا جائے، اور یہ وضع خاص آپ کی اصل بعثت کے اندر داخل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس خاص صورت پر مشتمل تھی، اور یہی مطلب ہے اس آیت کا، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو کتنا ہی ناگوار ہو، بہرحال اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اور یہی مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث قدسی کا کہ میں نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں آزماؤں اور تمہارے ذریعے دوسرے لوگوں کی آزمائش کروں۔ اسی آیت پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ جان لینا چاہیے کہ اس آیت کی صحیح توجہ یہ ہے کہ ہر غلبہ جو دین حق کو حاصل ہوا وہ سب کا سب جو ہے علی الدین کلہ لیظہرہ علی الدین کلہ میں داخل ہے، اور وہ عظیم الشان غلبہ جو کسریٰ اور قیصر کی حکومتوں کو دھرم بھرم کر دینے کی شکل میں حاصل ہوا بدرجہ اولا اس کلمے میں داخل ہے، اور بڑے درجے اور مرتبے کے علم بردار خلفاء تھے
رضی اللہ رضی اللہ عنہما ان بزرگوں کی کوششیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقتضا اور اس کے اندر داخل تھیں۔ بعض وہ لوگ جو غلبہ دین حق سے مایوس ہے یا اس کی جدوجہد سے جان بچانا چاہتے ہیں، اس آیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو کچھ کہا گیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا، اب ہم اس جدوجہد کے مکلف نہیں ہیں۔ ان کی ذہنیت کا جواب بھی شاہ صاحب کی تحریر میں موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تبلیغ کی۔ صحابہ نے آپ کے مقصد اور مراد کو اچھی طرح سمجھا اور پھر اسے تابعین تک پہنچایا، اور اسی طرح عہد بعہد وہ مقصد منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے کہ ارادہ الہی محض یہ نہ تھا کہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے دی جائے، اور نہ یہ تھا کہ سننے والے مقصد تبلیغ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد تبلیغ سے عہدہ برا ہو جائے، بلکہ مراد دین حق کا ظہور اور غلبہ ہے، قرناً بعد قرن، یعنی ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے اور پھر تیسرے زمانے اور اسی طرح جو ہے آگے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنی شہر آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ میں متعدد ابواب میں اور مختلف انداز سے بار بار یہ حقیقت دہرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اقامت دین ہی کے لیے مبعوث فرماتا رہا ہے، اور اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے مبعوث فرمایا تھا کہ وہ دین حق کو باطل ادیان پر غالب کریں۔ ابواب الایمان کی تمہید میں وہ لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ یوں ہے: جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلیل کی ذلت کے ساتھ، اس لیے آپ کے دین میں مختلف قسم کے لوگ داخل ہو گئے، لہذا ضروری ہوا کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تمیز کی جائے۔ ایک جگہ وہ جہاد کی ضرورت اور فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت عامہ کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے، اور آپ کے دین کا دوسرے تمام ادیان پر غالب ہونا جہاد اور سامان جہاد کی تیاری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جب وہ جہاد ترک کر دیں اور بیلوں کے دموں کے پیچھے لگ جائیں، یعنی وہ صرف حصول معاش میں مشغول اور جہاد سے غافل ہو جائیں، تو ذلت ان کو گھیر لے گی اور دوسرے ادیان والے ان پر غالب آ جائیں گے۔ کتنی بھیانک بات انہوں نے لکھی ہے۔ ہم طوالت کے خوف سے اس طرح کی دوسری عبارتیں نقل نہیں کر رہے ہیں۔ جو عبارتیں نقل کی گئیں ان سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے پورے عزم اور یقین کے ساتھ یہ حقیقت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دین حق کو تمام باطل ادیان پر غالب کرنا تھا۔ ہم مسلمانوں کے لیے اقامت دین کے فرض و واجب ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم جس رسول کی امت ہیں ان کی بعثت کا مقصد ہی اقامت دین تھا۔ یہ تھا دوسری دلیل جو مصنف نے اس ضمن میں دیے ہیں۔ بخیر انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔